السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شداد اور اس کی بنائی ہوئی جنت کے بارے میں۔ شداد ایک بہت امیر بادشاہ تھا جس نے اللہ کی جنت بنانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تو العہد ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ شداد کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہمیں قرآن سے بھی ملتی ہے۔ شداد شروع سے کوئی امیر باپ کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک یتیم بچہ تھا جس کو راہ چلتے مسافر میاں بیوی نے اٹھایا اور اپنی اولاد کا درجہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اسرائیل، تجھے کبھی کسی کی روح نکالتے ہوئے کبھی تکلیف محسوس ہوئی؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے 2 مرتبہ روح نکالتے ہوئے بہت تکلیف محسوس ہوئی، لیکن میری مجبوری تھی روح کو قبض کرنا، اس لیے مجھے روح قبض کرنی پڑی۔ شداد کی ماں چل بسی تھی جب شداد پیدا ہوا تھا۔ شداد کا کوئی ساتھی یا کوئی پالنے والا اس وقت سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کوئی نہیں تھا۔ اس کو 2 میاں بیوی اپنے ساتھ گھر لے گئے اور اس کو اپنی اولاد کا درجہ دیا۔ شداد بچپن سے ہی ایک ہوشیار اور ایک بے حد چالاک بچہ تھا اور اس کے ماں باپوں کو اس پر فخر تھا۔ ایک بار جب بادشاہ کی سواری راستے سے جا رہی تھی تو بادشاہ اپنی دولت لوگوں میں پھینکتا ہوا جا رہا تھا۔ راستے میں جب بادشاہ نے سرما پھینکا تو لوگوں نے سوچا کہ اس سرمے کو شداد کے اوپر استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ جب وہ سرما شداد کے اوپر استعمال کیا گیا تو شداد کی آنکھیں اور زیادہ روشن ہو گئی اور اس کو زمین میں چھپے ہوئے خزانے نظر آنے لگے، اور اس نے نابینا ہونے کا ناٹک کیا اور بادشاہ سے ان لوگوں کی شکایت کی جنہوں نے اس کی آنکھوں میں سرما لگایا تھا۔ اس سرمے کو لگانے سے شداد کو زمین میں گڑے ہوئے سارے خزانے نظر آنے لگے۔ اس نے گڑے ہوئے خزانوں کو نکالا اور وہ امیر بادشاہ بن گیا۔ شداد ایک اچھا آدمی تھا، لیکن وہ بہت گھمنڈی اور تکبر والا بن گیا، جو کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا ہے اور ناجائز ہے۔ وہ سرکشی کرنے لگا اور دین سے ہٹ کر چلنے لگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو ایمان لانے کے لیے کہا، اسے ایمان کی دعوت دی، مگر وہ تو گھمنڈ میں تھا۔ اس نے کہا، اگر میں نے تمہارا دین اپنا لیا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت دے گا اور تم پر اپنی رحمت اور مہربانی کرے گا۔ شداد نے کہا کہ جنت کیسی ہوتی ہے، اور اس نے علماؤں سے جنت کے بارے میں سوال کیا کہ بتاؤ جنت کیسی ہوتی ہے۔ تو علماؤں نے جنت کے بارے میں اسے بتایا اور شداد نے ٹھان لی کہ میں بھی جنت بناؤں گا اور اس سے بہتر جنت بناؤں گا۔ اس نے جنت بنانے کا کام شروع کر دیا اور لاکھوں مزدور کام پر لگا دیے۔ اس نے اس جنت میں سونے چاندی کے محل تیار کرائے، یاقوت اور نیلم کی چھت تیار کرائی، نہریں نکلوائی، ہواؤں میں خوشبو پھیلوائی اور ان کو زیادہ سے زیادہ خوشبودار بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس نے بہت امید سے اس جنت کو تیار کیا۔ کئی سالوں کے بعد جب اس کی جنت تیار ہوئی تو وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے گیا۔ جیسے ہی وہ اپنی تیار کرائی ہوئی جنت کے گیٹ کے پاس پہنچا ہی تھا، وہ اپنا پیر نیچے رکھنے ہی والا ہوتا ہے کہ ایک شخص اس کو اپنی بنائی ہوئی جنت کے پاس کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ شداد اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں اسرائیل یعنی موت کا فرشتہ ہوں اور مجھے حکم ہے اللہ کا کہ میں تیری جان نکالوں۔ شداد کہتا ہے کہ ایک بار مجھے میری جنت تو دیکھنے دو۔ موت کا فرشتہ کہتا ہے اللہ کا حکم نہیں ہے، اور وہ شداد کی جان کھینچ کر چلا جاتا ہے اور ایک آواز مارتا ہے جس سے ساری جنت ایسی کی ایسی زمین میں دھس جاتی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہیں جب تکلیف ہوئی جب ایک حاملہ عورت ایک بچے کو جنم دینے والی تھی اور اللہ پاک کا حکم تھا اس ماں کی روح قبض کرنے کا۔ وہ بیچارہ نیا بچہ تنہا اکیلا وہیں رہ گیا، اور ایک بار تب تکلیف ہوئی جب ایک بادشاہ نے بہت محنت سے دنیا میں جنت تیار کی، جنت بنانے کی کوشش کی، اور وہ اپنی جنت کو دیکھ بھی نہیں پایا۔ کتنے ارمان سے اس نے اس جنت کو بنایا ہوگا اور کتنا ارمان ہوگا اس کا اپنی جنت کو دیکھنے کا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا
کہ جس بادشاہ کی تم بات کر رہے ہو اسرائیل، یہ اسی حاملہ عورت کا بچہ تھا جس کی تو نے روح قبض کی تھی اور تو اس کو اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ بے شک اللہ تکبر اور سرکشی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا تھا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تکبر سے محفوظ رکھے۔